اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام صحافی بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ان کے ایک وفاقی وزیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میڈیا ٹاک کی، اور اس میں پیپلز پارٹی کو پر الزام تراشی کی، اور میں کہوں گا کہ بے بنیاد قسم کی الزام تراشی کی، حقائق کے برعکس الزام تراشی کی، اور ان کو بغیر ہوم ورک کیے ہوئے انہوں نے الزام تراشی کی، اور اپنی جو اس وقت ایم کیو ایم کی مردہ سیاست ہے اس کو اجاگر کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ ان کے دو چار ایشوز تھے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بلدیاتی نظام کو جو ہے ہم لانا چاہتے تھے اور پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی، اس لیے جو وہ ایجنڈا سے وہ ہٹا دیا گیا۔ پہلی بات تو جس بلدیاتی نظام کی وہ بات کر رہے ہیں یہ وہی بلدیاتی نظام ہے جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے تو ایم کیو ایم کی پوری پارٹی جو ہے اس نے بلدیاتی انتخابات میں اپنا جو ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ تھی اس کو دیکھتے ہوئے راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے بھاگنا پسند کیا بلدیاتی انتخابات سے، کہ اگر ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ الیکشن لڑیں گے تو ان کا بہت برا حشر ہونا ہے، تو بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، اور جس بلدیاتی انتخابات کی وہ بات کریں اس بلدیاتی نظام کے لیے وہ خود انہوں نے کانٹیسٹ نہیں کیا۔ لیکن جو انہوں نے بات کی کہ جی یہ ایجنڈا میں تھی اور ایجنڈا میں جو ہے پیپلز پارٹی نے مخالفت کی، میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں۔ 27ویں امینڈمنٹ کی جب بات ہوئی تو 27ویں امینڈمنٹ کی جو یہ شروعات بحث کی ہوئی وہ ایک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ٹویٹ سے شروع ہوئی تھی۔ وہ ٹویٹ اس وقت میرے پاس موجود ہے۔ اس ٹویٹ پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی پی ایم ایل این کا ایک ڈیلیگیشن پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پریزیڈنٹ صاحب سے اور ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ سپورٹ کریں ہمیں چند نکات پہ۔ ان نکات میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس تھیں، ایگزیکٹو میجسٹریٹ تھے، ٹرانسفر آف ججز تھا، ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی، امینڈمنٹ آرٹیکل 243، ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن، اینڈ بریکنگ ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف ای سی پی۔ اس میں کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا ذکر ہے؟ آپ بتا دیں، سارے صحافی بیٹھے ہیں، کہیں پہ لوکل گورنمنٹ کا کوئی ذکر تھا؟ نہیں تھا۔ تو اگر ایم کیو ایم کے نظر میں تھا تو اس وقت ایم کیو ایم نے کیوں نہیں ریز کیا کہ جی یہ ٹویٹ ادھورا ہے یا پوائنٹ ادھورا ہے، ہمارا بھی کوئی پوائنٹ موجود تھا؟ تو وہاں پہ ان کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ آپ تو کسی تذکرے میں تھے ہی نہیں، آپ کی کوئی بات تذکرے میں تھی نہیں، تو اب آپ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے، اور جس طرح ہمیشہ آپ نے ہمیشہ جھوٹ کی پالیٹکس کی ہے، بہتان تراشی کی پالیٹکس کی ہے، اس پہ اگر آپ آج یہ بات کریں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں وہ بات مناسب نہیں ہے۔ آپ نے آج بھی پی ایف سی کی بات کی۔ پی ایف سی کے لیے ناصر شاہ صاحب جب منسٹر تھے تو 20 جولائی 2023 کو پی ایف سی عمل میں آ چکی ہے۔ تو میں وہی کہوں گا ایم کیو ایم کے لیے، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم جن کی پالیٹکس ختم ہو چکی ہے وہ برائے مہربانی اپنی امپرومنٹ کریں، اپنے خدمت کے درجے کو آگے لے کے آئیں، آپس میں اتحاد کریں، آپس میں یکسانیت کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کر کے آگے آئیں اور اپنی پالیٹکس کو آگے لے چلیں، پبلک کی پالیٹکس کریں۔ صرف الزام تراشیاں، پیپلز پارٹی پر الزامات، پھر وہ نئے چونچلے جی ہم صوبہ بنا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، صرف اور صرف اپنی وہ میں کہوں گا کہ وہ اپنی مردہ سیاست کو جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ سے وہ اجاگر کرنے کے لیے کام نہ کریں، کیوں ماضی میں آپ کی تمام جتنے بھی ٹیکٹکس رہے ہیں ایم کیو ایم کی پالیٹکس کے، الطاف حسین سے لے کر آج دن تک، وہ سارے کے سارے ٹیکٹکس آپ کے ختم ہو چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پالیٹکس کریں، پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ آپ کی پارٹی ختم ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پروگریسو بنیں، اچھی پالیٹکس کریں، مثبت پالیٹکس کریں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے، ہمیں جہاں آپ کو مدد کرنے کی ضرورت ہوگی ہم مدد کریں گے، جیسے کہ جو بھی آپ تعمیراتی بات کریں، ترقیاتی بات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناصر شاہ صاحب اس وقت لوکل گورنمنٹ کی منسٹری چلا رہے ہیں، کل بھی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ پورے شہر کا
जो है दौरा हुआ। इनके बात कर लो। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था और मैंने रिंगर ऑन कर देंगे। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बातें करते करते फिर वो अलग सूबे की बातें भी की कि अगर ये नहीं किया गया, बलदियाती इदारों को पावर नहीं दिए गए तो अलग सूबा नागुज़ीर है। वफाकी वजीर की हैसियत से इस तरह तकसीम की, नफरत की बातें, क्योंकि इस सूबे के लोग सिंध की तकसीम को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं, तो आप इसको क्या समझ रहे हैं, कोई साजिश तो नहीं है? देखिए जी, मैंने आपको बता दिया कि आईने पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी एमक्यूएम देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी एमक्यूएम शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये देखिए जी, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। सिंध की हिस्ट्री सबसे पुरानी है। पाकिस्तान को बनाने की पहली करारदाद सूबा सिंध की असम्बली ने दी। तो ये मतलब ये डिस्कशन भी नहीं है मेरी नज़र में। ये वो नहीं है, ये वो चाहते पता है क्या है, वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूं उनको एमक्यूएम की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल दो, लेकिन सूबे की बात में वी आर वेरी मच सेंसिटिव। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी है, कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके।